Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, my dear students. Students, in previous video, we are read and learn and done the by heart. That our topic is Hifzul Hadith. In Hifzul Hadith, I explain you about Hifz also and Hadith also. What is the Hifz and what is the Hadith? And every time we are learning with the definition in every topic. First we are learn every time what our topic is saying us. That's why we are learning the definition first. बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे उम्मत मुस्लिमा को हर बीमारी, हर आफत व बलाओ, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़, गम, हर चीज़ से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हिफाजत फरमाए, आमीन। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हिफ्जुल हदीस का टॉपिक था। उस हिफ्जुल हदीस के टॉपिक के अंदर हर मर्तबा हम सबसे पहले डेफिनेशन याद करते हैं, तारीफ़ याद करते हैं उसकी, ताकि हमें कोई भी पूछे हिफ्जुल हदीस क्या है, व्हाट इज़ द हिफ्जुल हदीस, दैट टाइम वी विल गिव द आंसर, हम जवाब दे सकें। इसलिए हम सबसे पहले हमेशा डेफिनेशन को भी एक मर्तबा पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, और फिर बाद में हमारा जो लेसन होता है वो स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हमारा लेसन नंबर 4 हो या 3 हो या 2 हो, बीच वाला हो या लास्ट वाला हो। इसलिए ताकि हमें जो हेडिंग है, जो हमारा टॉपिक है, सब वो हमारे ध्यान में रहे। और बच्चों, ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में पहले जो स्टार्ट किया है उसमें समझ में नहीं आया, वही हमें पता नहीं है, तो फिर नीचे का सब कुछ पढ़ेंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि इसको कुछ नहीं आता है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, जो हेडिंग होती है, जो टॉपिक होता है, उसका मीनिंग भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक जो हमारा हिफ्जुल हदीस का था, वो हमने लेसन नंबर 5 तक 5 हदीस हमने याद कर ली, और उसको हमेशा आपको याद रखना है। और आपको बताया था कि वो 5 है, और 4th स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो फिर वापस दूसरे 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगी, 5th में 10 ऐड करेंगे तो फिर 20 हो जाएगी, 6th में 10 ऐड करेंगे तो फिर वो 30 हो जाएगी, और 7th में ऐड करेंगे तो वो 40 हो जाएगी। और 40 हदीस याद हो जाएगी आपको, आप याद कर लेंगे और उसको हमेशा याद रखेंगे और अपने भाई को, बहनों को, दोस्तों को सिखाएंगे, ताकि उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि आप जो शख्स भी इस 40 हदीस को याद करेगा, 40 हदीस को याद करने वाला और याद रखने वाला और मेरी उम्मत में उसको उसका फ़ायदा पहुंचाने वाला, यानी अपने भाई को सिखाना। सब अपने भाई हैं, हमारे दोस्त हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बाजू वाले हैं, पड़ोसी हैं वो भी अपने भाई हैं, हमारे रिश्तेदार भी सब अपने ही भाई हैं। तो हम हमारे भाई बहनों को इनको इस सब बताएंगे, सिखाएंगे। वो 40 हदीसें हमें याद होगी तब जाके हम उनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ना, कि हमारे नबी ने इसका मना किया है और इस काम को करने को कहा है, इस काम से रुकने को कहा है। तो ये सब हमें पता होगा तो हम उसको फिर बताएंगे, और उसके बताने से हमें बच्चों अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाएंगे, और कल जजमेंट के दिन में अल्लाह तबारक व तआला हमें हमको ऑर्डर मिलेगा कि हमको ये कहा जाएगा कि जाओ आप जन्नत के जो दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से एंटर होना चाहो, जिस दरवाजे से आप घुस जाना चाहो, आप एंटर हो सकते हैं। तो परमिशन देखो कितनी बड़ी परमिशन, सब दरवाजे होते हैं, तो जिस दरवाजे से चाहे हमें उस दरवाजे से एंट्री मिल जाएगी। तो बच्चों, ये हमारे बहुत खुश नसीबी की बात है कि हमने 5 तो याद कर ली, और बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से हम उसको 40 को 40 याद करेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हिफ्जुल हदीस ही का रिवीज़न है। जो हमारा जो फिनिश हुआ उसको हम रिपीट कर रहे हैं रिवीज़न के लिए, ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से फिर से पढ़ाऊँ
اور آپ اچھی طریقے سے ایک مرتبہ اس کو ریوائڈ کر لیں تاکہ اچھی طریقے سے وہ یاد رہے. چلو بچوں ہم پھر سے پڑھتے ہیں ایک مرتبہ تو ہمارا دور ہو جائے، ریویژن ہو جائے. حفظ الحدیث. تو بچوں آپ کو بتایا تھا حفظ کرنا مینس جیسے کہ ہم جیسے صورتیں ہمیں مدرسے میں جب پڑھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں تو اس صورت جو ہمیں یاد ہو گئی اس کو ہم یاد کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حفظ. کوئی بھی چیز کوشچن آنسر ہو یا ہم کوئی ورڈز ووکیبلری یاد کر رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنے مائنڈ میں بٹھانے کے لیے اور اس کو پھر ہم یاد رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں حفظ. اور آپ کو میں نے بہت اچھی طریقے سے جب ہمارا سبق چلا تھا اس کو ایکسپریشن دیا تھا اور اب آپ کو میں یہ شارٹلی بتا رہا ہوں، زیادہ ایکسپریشن نہیں دے رہا ہوں. اب حدیث کے اندر آپ کو بتایا کہ حدیث کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا یا کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کہی ہے وہ اور یا جس کام کو کیا ہو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو انگلش میں بھی ہم جو تعریف اس کی یاد کی ہمیں انگلش میں یاد کرنا ہے اور یہ اردو کے اندر اس کا میننگ ہے. یہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اس کے اندر اس کا یہ میننگ نکلتا ہے. تو چلو بچوں اچھی طریقے سے انگلی رکھو. حفظ الحدیث سمجھ میں آ گیا؟ حفظ الحدیث کے بارے میں، حفظ کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں. اب سمجھو کہ آپ کو شوق ہو گیا کہ آپ کو ابھی قرآن کا حفظ کرنا ہے، آپ کو حفظ قرآن کرنا ہے، پورا قرآن یاد کر لینا ہے. تو آپ حافظ کلاس میں بیٹھ جائیں گے. تو اس حافظ کلاس کو حافظ کلاس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ حفظ کلاس ہوا. وہ کیا ہوا؟ حفظ کلاس، حفظ قرآن کا کلاس ہوا. کیونکہ ہم اب شروع سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا اسٹارٹ کریں گے اور آخر تک فنش کریں گے. تو وہ کیا ہوا؟ حفظ کلاس. کیا ہوا؟ حفظ کلاس ہوا. ایسے یہ بھی حفظ الحدیث ہے کہ ہم ابھی حدیث یاد کر رہے ہیں، اسی لیے کہا گیا حفظ الحدیث. تو انگلی رکھو اچھے سے. کم آن کیپ دا فنگرز اینڈ ریڈ وتھ می اینڈ لرن اینڈ ریمبر ڈو دا بائی ہارٹ. ڈیفینیشن حفظ الحدیث: whatever Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam said or did is known as hadith, and memorizing the hadith is called hifzul hadith. Again, student, keep the fingers properly. Definition: hifzul hadith: whatever Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam said or did is known as hadith, and memorizing the hadith is called hifzul hadith. تو حفظ الحدیث کا میننگ آپ کو بتاتا ہوں اردو میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یا جو کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اینڈ میمورائزنگ مینس اس کو ہم نے یاد کیا اور اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا، ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھا تو اس کو کہیں گے حفظ الحدیث. کہ ہمیں وہ حدیث کے حفظ ہو گئے، حفظ الحدیث ہو گئے کیونکہ ہمارے میمورائز میں، میموری میں وہ ایڈ ہے، وہ سیو ہو گیا ہے. تو بچوں یہ ہوا تعریف کس کی؟ حفظ الحدیث کی. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یا جو کیا اس کو کہیں گے حدیث، اور اس کو یاد رکھنے کو، یاد کر لینے کو کہیں گے، یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا اس کو کہیں گے حفظ الحدیث. سمجھ میں آیا؟ کم آن اسٹوڈنٹ، ناؤ وی آر گوئنگ آن دا لیسن نمبر 1. حدیث نمبر 1 آن ایمانیات. الدین یسرن. ترجمہ: دین از ایزی. Here written is tarjama, but this is wrong because we are learning in English. So what the meaning of the tarjama? Translation. We have to write translation. TRANSLATIONS. Translations.
meaning of tarjama meaning translation. And this deen is easy, compared in English region. Deen is easy. Ad-deenu means deen and yusrun means easy. तो बच्चों अब आपको मैं उर्दू में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये हमारा लेसन नंबर 1 है, हदीस नंबर 1 है और ईमानियात. तो ईमानियात के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ईमानियात से मुराद क्या है. ईमानियात से मुराद वो चीज़ें हैं जिन पर यकीन रखना ज़रूरी है. आपको आगे भी मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ईमानियात के बारे में, इबादत के बारे में, मुआमलात के बारे में, मुआशरा के बारे में, अखलाकियात के बारे में. तो ये हुआ ईमानियात के बारे में. फिर से आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, याद रखना. ईमानियात से मुराद वो चीज़ें हैं जिन पर यकीन रखना ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, जिन पर हमारा यकीन है, वो हमारा ईमान हुआ. वो क्या हुआ? ईमान हुआ. मसलन अल्लाह एक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है. तो बच्चों ये क्या है? एकदम हमारा इसके ऊपर यकीन होना कैसा होना चाहिए? ज़रूरी है, एकदम पक्का होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए दिल में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अल्लाह कैसे हैं? एक ही है, दूसरा कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह है. करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है ऐसा. और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नबी है? कौन से नबी है? आखिरी नबी. और वो हमारे रसूल है, वो अल्लाह के रसूल है. अल्लाह के रसूल है मीन्स हम पर भेजे गए, वो हमारे नबी है. तो बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान रखना है. जैसे हम कलीमा भी पढ़ते हैं, यही तो हमारा कलीमा हुआ, इस पर हमारा यकीन एकदम, यही हमारा ईमान हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह. करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है. अल्लाह चाहे वो ही होता है, अल्लाह न चाहे तो वो चीज़ नहीं होता है. अल्लाह ने ही सब चीज़ के अंदर ताकत रखी है. जैसे कि छुरी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है हमारा ईमान होना, यकीन होना कि छुरी के अंदर काटने की ताकत किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है. वो अल्लाह के हुक्म से ही वो छुरी, नाइफ कहते हैं इंग्लिश में, हम उसको हमने याद किया है. वो नाइफ हमें जो कटिंग करती है, काटती है, कट करती है, वो नाइफ से कब कट होगा, कब कटिंग होगा, कब छुरी काटेगी किसी चीज़ को? तब जाके काटेगी कि जब अल्लाह का हुक्म होगा. बाकी देखने जाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एकदम धारदार, एकदम तेज छुरी को घुमाया गले के ऊपर, तो भी इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला नहीं कटा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था. अल्लाह का हुक्म था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि अपने बेटे को काटो, ज़बह करो, लेकिन छुरी को हुक्म नहीं था कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटे. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अभी जो मैंने बताया, उन्होंने उनका हुक्म पूरा किया और छुरी ने भी अल्लाह का हुक्म पूरा किया. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुक्म क्या था कि आप काटो, तो उन्होंने ट्राई की छुरी से, एकदम धार वाली छुरी से, तेज छुरी से. लेकिन छुरी को हुक्म था कि मत काट, तो कितनी भी धार की, उसको तेज किया एकदम और खूब घुमाया, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन कटी नहीं. क्यों? कि अल्लाह का हुक्म नहीं था. किसको नहीं था? छुरी को. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उनके बादशाह ने आग में डाला
تو آگ کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے. کیوں نہیں جلے بچوں؟ کہ آگ کو حکم ہو گیا تھا اللہ کے طرف سے کہ سلامتی والی بن جا. کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بھی ایک دم اچھی طریقے سے، جیسے گارڈن کے اندر بیٹھتے اس طریقے سے بیٹھے ہوئے آرام سے. اس کے اندر ہم آگ کے پاس بیٹھ نہیں سکتے زیادہ. جب آگ ہم جلاتے ہیں تو ہم وہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہمیں بھی آگ لگتی ہے. اس کے لیے ہم تھوڑا دور دور سے بیٹھتے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تب بھی. تو بچوں، تو آگ بھی ہر چیز، صرف آگ ہی نہیں. یہ تو آپ کو میں نے اگزامپل دی، چھری کی، آگ کی، ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا کر، اسماعیل علیہ السلام کی بات بتا کر. تو جب تک ہر چیز کے اوپر اللہ کا حکم ہوگا تو ہی وہ چیز کر سکتی ہے. باقی وہ چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، چاہے وہ چیز پانی، جیسے اگزامپل پانی لے لو. ہم پانی پیتے تھے کتنا اچھا لگتا ہے. تو وہ اچھا لگنا پانی پینے سے وہ ایک اللہ کا حکم ہے، اس لیے لگتا ہے. باقی اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم پورا دریا پانی پی جائے تو بھی ہمیں سنتوش، ہمیں اطمینان نہیں ملے گا. ہمیں شانتی پانی پینے سے نہیں ملے گی. تو یہ ہمارا ایمان ہے بچوں، اور بہت ضروری ہے کہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے اور کہی ہوئی بات کے اوپر 100% کامیابی ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. ایسا ہمارا یقین بن جائے گا تو ہمیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بچوں، میں نے آپ کو ابھی ایمان کے بارے میں بتایا، تو یہ سمجھ میں آیا. اب آگے ہم حدیث جو یاد کر رہے ہیں وہ ہے الدین یسر. دین کیسا ہے؟ آسان. کتنا آسان ہے بچوں؟ دیکھو، ٹرانسلیشن، دین از ایزی. دین از ایزی. تو آپ کو انگلش کے اندر اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، اس کا یہ جو میننگ ہے، ترجمہ مینس میننگ، یاد رکھنا ہے. دین از ایزی، اردو میں دین آسان ہے. تو دین کتنا آسان ہے بچوں؟ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، سوچو، تو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن پڑھتے وقت ہمیں بورنگ محسوس نہیں ہوتا. ہم اس کو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں. اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں ہم، وہ ایک ہی قرآن ہے ہر جگہ، تو بھی ہمیں بورنگ محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کی ایک برکت ہے بچوں، یہ اللہ کی طرف سے. اور دوسری بک ہم کھولیں گے، ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، پھر ہم بور ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میں پڑھ چکا ہوں. یہ سب ایک دین آسان ہونے کی ایک علامت ہے بچوں. دین کتنا آسان ہے؟ بہت آسان ہے. یہ دین ہمیں یہی تو سکھاتا ہے، اچھی بات سکھاتا ہے. کتنی اچھی بات سکھاتا ہے دین، کہ سیدھا چلو، اہدنا الصراط المستقیم، کیا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے. اور دین ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، اچھے راستے پر، رائٹ وے پہ چلو، رانگ وے پہ مت چلو. تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس ہر کھانے کی بات، پینے کی بات، سونے کی، اٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، ہر چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور کر کے بھی دکھایا، اور کامیابی کا وعدہ بھی دیا کہ آپ اس کو کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ. تو بچوں، دین کتنا آسان ہے. ہم مانیں گے نا، ہم اللہ کے حکموں کو
اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو 100% اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اور اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بھی بتائیں گے کہ دیکھو دین اتنا آسان ہے۔ تو چلو ہم اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 2، لیسن نمبر 2، حدیث نمبر 2 آن عبادات۔ اب عبادت کے بارے میں، دین تو ہم نے سیکھا، دین کے اندر ہم نے سیکھا کہ ہم کس کے طریقے پہ چلیں گے، اللہ کو مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رسول ہے یہ مانیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، بن گیا ہمارا ایمان، اور ان کے بتائے ہوئے اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، برابر۔ تو اب اسی کے اندر سے یہ آیا لیسن نمبر 2، دوسری حدیث، عبادت۔ تو اب عبادات کے بارے میں دیکھو، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت سے مراد ہے نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سب عبادت میں ہے۔ نماز کیوں پڑھنا ہے بچوں؟ کہ نماز ہم پر 5 ٹائم کی پورے دن بھر میں، رات اور دن کے اندر جو 5 ٹائم کی نماز ہے ہم پر فرض ہے بچوں، اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک نماز پڑھیں گے تو ہمیں 10 نماز کا ثواب ملے گا، تو ہم 5 نماز صرف پڑھیں گے تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس سے بچوں بہت بڑے فائدے ہیں، روزی میں برکت ہوگی بچوں، اور ہم غلط کاموں سے بچیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے ہر گناہ معاف ہوں گے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ بچوں یہ سب حدیث ہے، کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں پتہ ہے اور ہم مانتے ہیں، تو ہمیں ہمارے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں گے بچوں؟ 5 ٹائم کی نماز اچھی طریقے سے وضو کر کے پابندی سے پڑھیں گے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے کتنا اچھا ہے، دیکھو دین کتنا آسان ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا دین آسان ہے، تو اب نماز پڑھنے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو دین کتنا ایزی ہے اور کتنا اچھا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ ہم وضو کریں۔ تو وضو کرنا کتنا اچھا بات ہے کہ ہم اچھی طرح ہمارا ہاتھ، پیر، منہ سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ یہ سب کرو، ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتایا، سکھایا، اور پھر بعد میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی دیکھو دن کتنا آسان ہے، نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، کہ وہاں رومال بھی ہوتا ہے، ہم وہاں منہ بھی پوچھ سکتے، فیس بھی ہمارا اچھی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، اور پھر بعد میں گالیچے کے اوپر ہم کھڑے رہ کر نماز کو ادا کرتے ہیں، فین بھی چالو ہوتا ہے، اے سی بھی چالو ہوتا ہے، اور شاندار مسجد ہوتی ہے، چپل رکھنے کی بھی جگہ، ہر چیز سہولت۔ تو یہ سہولتوں کا ہونا، ایزی کا ہونا، یہ کیا ہوا؟ دین از ایزی ہوا۔ تو بچوں کتنا آسان ہے عبادت کرنا، پھر دین اتنا آسان ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ نماز کو پابندی سے پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو لیسن ہے ابھی، لیسن نمبر 2، حدیث نمبر 2 آن عبادات، تو میں نے آپ کو عبادت کے اوپر سے بتایا، اس میں سے آپ کو میں نے سب سے پہلے بتایا نماز ہے، پھر بعد میں روزہ ہے، پھر اب زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا۔ یہ سب کس میں شامل ہے؟ عبادت میں شامل ہے۔ روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اور حج کرنا بھی کیا ہے بچوں؟ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر ہوا بچوں۔ تو چلو انگلی رکھ لو اچھے سے، ہم سبق کو فنش کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 2، حدیث نمبر 2 آن عبادات، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ ٹرانسلیشن،
صلاح از دا کی ٹو جنہ، کہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی نماز ہے. مفتاح مینس کی، جنت الصلاۃ، جنت کی چابی کیا ہے؟ الصلاۃ مینس نماز، جنت مینس جنہ، مفتاح مینس کی. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن. اور اوپر عبادت کے بارے میں بھی آپ کو میں نے سب کچھ بتایا. ٹرانسلیشن انگلش میں آتے ہو بچوں، مفتاح الجنت الصلاۃ. ٹرانسلیشن صلاح از دا کی ٹو جنہ. تو یہ حدیث عبادت کے اندر سے ہوئی. الدین جو یاد کیا تھا وہ ایمانیات کے اندر سے ہوئی تھی، ایمان کے بارے میں تھا. اور یہ عبادت کے بارے میں. نماز پڑھنا کیسا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا، وہ عبادت ہے. روزہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ عبادت ہے. زکوٰۃ دینا عبادت ہے. حج کرنا عبادت ہے. تو صلاح از دا کی ٹو جنہ، تو جنت کی کنجی چابی نماز ہے. تو بچوں ہم نماز پڑھیں گے نا پابندی سے. میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتایا نا ابھی کہ ہمیں کتنے نماز کا ثواب ملے گا. چلو کون بتائے گا مجھے؟ ہاں 50 نماز کا ثواب ملے گا. کتنی نماز پڑھیں گے تو 5 ٹائم کی. تو بچوں اس طریقے سے ہمیں حدیث کو سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور 40 حدیث تک ہمیں فنش کر کے اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے. کریں گے بچوں اس طرح کا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.